بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی نیت کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک روزہ ایسا بھی ہے جو پورے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کے معاف ہونے کا سبب بنتا ہے، اور وہ روزہ ہے عاشورہ کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ کیا یہ کسی تاریخی واقعے کی یاد میں رکھا جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت اور راز پوشیدہ ہے؟ اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ کیا صرف ایک روزہ کافی ہے یا ایک سے زائد روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ تو آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عاشورہ کے روزے کی حقیقت جانتے ہیں۔ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ ناظرین، عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کے جو یہودی تھے وہ عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 عاشورہ کو خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ گویا عاشورہ کا روزہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا روزہ ہے۔ اب عاشورہ کا اصل پیغام کیا ہے؟ عاشورہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخرکار کامیابی ہمیشہ حق والوں کی ہوتی ہے۔ فرعون کے پاس سلطنت موجود تھی، اس کے پاس فوج تھی، طاقت تھی، مگر اللہ کے سامنے کچھ بھی نہ چل سکا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر یقین تھا۔ اسی لیے عاشورہ کا دن ہمیں امید، صبر، توکل اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ ایک سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر بندہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے، کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس عاشورہ روزے کی برکت سے پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سوچئے، صرف ایک دن کا روزہ اور ایک سال کے گناہوں کی معافی کی امید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب عاشورہ کے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھوں گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور اگر ممکن ہو تو 9، 10 اور 11 محرم کے 3 روزے رکھنا بھی اچھا عمل ہے۔ لیکن کم از کم صرف 10 محرم کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن افضل 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا ہے۔ عاشورہ کے روزے کی نیت کیا ہے؟ عاشورہ کے روزے کی کوئی مخصوص عربی نیت ضروری نہیں، دل میں ارادہ کر لے یہ کافی ہے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کے لیے عاشورہ کا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا زبان سے مخصوص الفاظ پڑھنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہی نیت ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم غلط فہمی کا ازالہ کر دوں۔ بعض لوگ عاشورہ کو صرف تاریخی واقعات تک محدود کر دیتے ہیں، جبکہ اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، شکر گزاری اور سنت نبوی پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ عاشورہ کے دن خاص کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، خاص رسموں یا من گڑت عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت عمل روزہ رکھنا اور اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ناظرین،
عاشورہ کا روزہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، حق کو سربلند کرتا ہے اور شکر گزار بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے اس عظیم دن کی قدر کیجیے، روزہ رکھیے، اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عاشورہ کے روزے کی برکتیں نصیب فرمائے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔